آج کی جمعہ المبارک میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے غزوہ فتح مکہ۔ آپ نے عموماً یہ سنا کہ حضور علیہ السلام نے جب 8 ہجری میں مکہ فتح کیا تو آپ نے سب کو معاف کر دیا، لیکن یہ اس غزوے کے اسباب کیا تھے اور یہ کیوں برپا ہوا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی۔ عموماً یہ بیان بہت کم کیا جاتا ہے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ آج کی جمعہ المبارک میں ہم اس عنوان سے گفتگو کریں کہ غزوہ فتح مکہ کے اسباب کیا تھے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ فتح مکہ یہ 8 ہجری میں حضور علیہ السلام 10,000 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو لے کر نکلے مدینہ طیبہ سے اور مکہ فتح کیا۔ مکہ فتح کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرک کو ختم کر دیا۔ جو 300 سال بت بیت اللہ شریف کے اندر نصب تھے اور اتنی بھاری مورتیاں تھیں کہ جتنی باہر اتنی زمین کے اندر، اور حضور علیہ السلام نے جیسے ہی آپ حرم میں داخل ہوئے آپ نے ان بتوں کو پاش کر دیا۔ قرآن مجید اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی نصرت آن پہنچی اور فتح آن پہنچی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ لوگ کس طرح فوج در فوج، قبائل کے قبائل اور جماعتوں کی جماعتیں دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بس اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں، انہو کان توابا، بے شک اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو بہت ہی زیادہ توبہ کو قبول کرنے والی۔ اب بنیادی طور پر یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ 10 ہجری میں نازل ہوئی، لیکن اس میں جو اشارہ ہے وہ فتح مکہ کی طرف ہے۔ اب فتح مکہ اس کے اسباب کیا بنے، اس غزوہ کے اسباب کیا بنے؟ فتح مکہ سے ذرا پیچھے چلیں 22 ماہ، تقریباً 2 سال پیچھے آپ چلیں تو حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکلے تھے عمرے کے لیے، عمرے کی ادائیگی کے لیے۔ یہ بات آپ کو علم ہے، انشاءاللہ اس پر بھی کبھی گفتگو کریں گے کہ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے کہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ جا کر انہیں بتائیں مکہ والوں کو کہ ہم یہاں پر عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، احرام پہن رکھے ہیں، جانور ہمارے ساتھ ہیں، کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، ویپنز بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم آئیں گے عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کے دل اس قدر سخت تھے کہ ہر کسی کے لیے مکہ کے اندر آنے کی اجازت ہر کسی کو تھی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے مکہ کو آباد کرنا ہے، ان کے لیے اجازت نہیں، داخلے کی اجازت نہیں۔
اب اس پر بھی انہوں نے 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یہ وہ مقام تھا کہ جہاں دور دور تک پانی کی بوند نہیں ملتی تھی، لقو تک صحرا تھا، بھی آب و گیا ریگستان تھا۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہاں اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 دن 10 دن آئے ہی نہ واپس تو پھر کیا کریں گے، پانی کی تو بوند نہیں۔ حضور نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور فرمایا جو کنواں خشک ہے نا اس میں جا کر یہ تیر گاڑ دو، اور جا کر وہ تیر گاڑ دیا گیا، کنواں پانی سے ابلنے لگا، سب صحابہ نے پانی پیا۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی ضرورت تھی تو آپ نے اپنا دست اقدس ڈال دیا ایک چھاگل میں، اور آپ کی انگلیوں میں سے چشمے ابلنے اور بہنے لگے، اور سب صحابہ کرام نے پانی پیا، غسل بھی کیا، وضو بھی کیا، مگر پانی تھا کہ حضور کی انگلیوں سے جاری و ساری رہا۔ اب یہ وہ حدیبیہ کا مقام ہے۔ اب یہاں پر جب مکہ والوں نے قریش مکہ نے اہل مکہ نے جب اجازت نہیں دی عمرے کی داخلے کی، تو یہاں پر پھر ایک معاہدہ ہوا۔ کیا ہوا؟ ایگریمنٹ۔ اب اس ایگریمنٹ کی کچھ شرائط تھی، وہ شرائط یہ تھی کہ اہل مکہ نے کہا کہ آپ اس سال عمرہ نہ کریں بلکہ آپ واپس چلے جائیں، آپ اگلے سال آئیں، اور اگلے سال آنے کی بھی شرائط ہے، احرام میں آئیں گے، جانور ہوں گے، اسلحہ ساتھ نہیں ہوگا، صرف ایک تلوار ہوگی اور وہ بھی میان کے اندر ہوگی، یہ ایک شرط تھی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ 10 سال تک نہ آپ میں سے اور نہ ہمارے میں سے، نہ قریش مکہ اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کا۔ ہوتا یہ تھا کہ قریش مکہ آتے تھے مدینہ طیبہ میں، جن صحابہ جو کمزور صحابہ تھے ان کے جانور لیے اور جانور چوری کر کے لے جایا کرتے تھے۔ اس شرط میں یہ بھی لکھا کہ کوئی بھی کسی کا جانور یا کسی کی کوئی چیز چوری نہیں کرے گا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں، اس شرط کو۔ پھر اور بھی شرطیں تھیں، ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو قبائل ارد گرد مکہ کے، بنو خزاعہ تھا، بنو بکر تھا، بنو کنانہ تھا، بنو کعب، بے شمار قبائل تھے، تو کہا کہ جو قبیلہ اپنی مرضی سے چاہے دوستی کا معاہدہ قریش مکہ کے ساتھ کر لے، کافروں اور مشرکوں کے ساتھ، اور جو قبیلہ چاہے آپ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب یہ شرطیں تھیں، ان کو بھی آپ اس شرط کو بھی ذہن نشین کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک شرط یہ بھی تھی حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا، جسے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے لکھا تھا، اس میں یہ بھی شرط تھی کہ کوئی شخص مکہ سے مدینہ جائے گا تو مدینہ والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ انہیں واپس کریں، یعنی کوئی شخص جب مکہ سے مدینہ آئے گا تو چاہے وہ مسلمان ہے، اسلام قبول کیا ہے، مکہ میں سے مسلمان نکلا اور مدینہ طیبہ حضور کی زیارت کے لیے، حضور کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے ان سے ملاقات کے لیے، اسی مقصد کے لیے تو جانا تھا۔ کہا کہ اگر وہ چلا بھی جائے مگر اس کے باوجود بھی آپ نے وہ بندہ واپس کرنا ہے اہل مکہ کو، اپنے پاس نہیں رکھنا۔ وہ 10 سال کا عرصہ نہ جنگ ہوگی نہ بندہ ہمارا یہاں سے گیا تو وہاں نہیں رہے گا بلکہ واپس آئے گا۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آپ کا کوئی جانثار، آپ کا کوئی صحابی، اگر وہ وہاں سے مدینہ طیبہ سے نکلے اور مکہ آئے تو پھر مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ آپ اندازہ کر لیں شرطوں کا، یہ شرائط تھی ان کی۔ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا یا رسول اللہ حکم دے ان بدبختوں کے سر قلم کر دیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ پاک نے ہمیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، بدر کے میدان میں ہم نے تو ان کا مقابلہ کیا تھا اور تم دبا کر بھاگ گئے تھے،
احد کے میدان میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا، مگر ہم نے پھر بھی بگایا انہیں۔ اب تو یا رسول اللہ ہمارے پاس قوت آ گئی ہے، طاقت آ گئی ہے، اب کیسے ہم پیچھے ہٹیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے۔ وہ حکمت و دانائی کا سرچشمہ، یہ صحبت مصطفیٰ کا جو فیض صدیق اکبر کو نصیب تھا وہ کسی اور کو نہیں تھا۔ صدیق اکبر اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے عمر تو بھول گیا کہ رسول اللہ نے کبھی کوئی عمل نہیں کیا جو عمل خدا کے حکم کے خلاف ہو، اس میں حکمت ہے، خاموش ہو جا۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش کروا دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جملے میں نے حدیبیہ میں تو کہہ ڈالے، مگر عمر بھر ان جملوں کا کفارہ ادا کرتا رہا، کبھی روزے رکھتا رہا، کبھی نوافل پڑھتا رہا، کبھی معافیاں مانگتا رہا، اور کبھی میں غلاموں کو بھی آزاد کرتا رہا۔ یعنی اتنا جملہ بھی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بے ادبی نہیں تھی، گستاخی نہیں تھی، صرف یہ عرض کرنا چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم قوت میں بہت بڑھ کر ہیں ان سے، اگر ہم ان کا مقابلہ کیا تو یہ جو شرطیں رکھی ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے، اور وہ بھی 10 سال تک، لہذا یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سیدنا صدیق اکبر نے سمجھا دیا۔ اب یہ جو شرائط تھی یہ ہوئی تھی فتح مکہ سے تقریباً 2 سال پہلے۔ کتنا عرصہ؟ یہ چیزیں بھی آپ یاد رکھیے گا۔ اب کچھ عرصہ گزرا، جنگ معطا یعنی رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کا مسلمانوں کو موقع ملا۔ رومی بہت بڑی طاقت تھی، قیصر روم آپ نے سنا ہوگا، قیصر روم اور کسرا ایران۔ قیصر کہتے ہیں بادشاہ کو، رومی اپنے بادشاہ کو کہتے تھے قیصر، اور ایران والے اپنے بادشاہ کو کہتے تھے کسرا۔ وہ قیصر کوئی خاص بادشاہ کا نام نہیں تھا، بلکہ ہر بادشاہ جو اپنی کرسی پر، اپنے مسند پر، اپنے منصب پر آتا اسے کہتے قیصر۔ وہ قیصر روم، ان کے ساتھ جنگ ہوئی مسلمانوں کی۔ اب جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3000۔ کتنی؟ جنگ معطا میں۔ اس جنگ کا بھی واقعہ میں انشاءاللہ، جس میں اللہ پاک نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو نصرت عطا فرمائی تھی، اور حضرت خالد بن ولید کو حضور نے اس وقت وہاں لقب دیا تھا کہ یہ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہ وہ جنگ ہے کہ 3000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، اور اس کے مقابلے میں 2 لاکھ سے زائد رومی تھے۔ کتنے؟ 2 لاکھ۔ اب ہوتا تو یہ کہ مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہ جنگ معطا کا واقعہ آیا۔ اس جنگ معطا میں اس سے پہلے جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے میں جو شرائط میں نے بتایا کہ قبیلوں میں سے کوئی بھی قبیلہ چاہے تو قریش مکہ کے ساتھ آ جائے، چاہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آ جائے۔ پھر مختلف قبائل میں سے جو بڑا قبیلہ تھا بنو کنانہ کا، کون سا قبیلہ؟ اور بنو بکر، یہ بنو بکر اور بنو کنانہ، ان دونوں نے حمایت کر دی قریش مکہ کی، اور جو بنو خزاعہ تھا اس قبیلے نے حمایت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس قبیلے نے، ایک قبیلے نے حمایت کس کی؟ وہ قبیلہ کون سا تھا؟ بنو کنانہ کا، بنو بکر اور بنو کنانہ۔ اور جو قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والا تھا وہ تھا بنو خزاعہ۔ اب انہوں نے جب حمایت کر دی، ادھر 1 سال تقریباً جنگ معطا بھی ہو گئی، اور مسلمانوں کے 3 جرنیل بھی اس میں شہید ہوئے، مسلمانوں کو نقصان بھی بڑا ہوا، حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب جھنڈا آیا تو حضرت خالد بن ولید نے وہ حشر رومیوں کا کیا کہ رہتی دنیا تک وہ یاد کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو بچا کر مدینہ طیبہ لے آئے۔ اب ادھر مکہ والوں کو یہ خبر ملی کہ شاید مسلمان جنگ ہار گئے، مسلمان اب کمزور پڑ گئے، مسلمانوں میں وہ طاقت اور قوت نہیں۔ 3 بڑے جرنیل رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ شہید کر دیے گئے، اور خالد بن ولید بھی بہت زخمی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ وہ موقع ہے کہ ہم باہر نکلیں اور بنو خزاعہ کے ساتھ لڑیں۔ اب وہ بنو بکر اور بنو کنانہ
یہ دونوں راتوں رات انہوں نے پلان کیا، منصوبہ بندی کی، اور اس منصوبے کے تحت اٹیک کرنا تھا بنو خزاعہ پر۔ اب بنو خزاعہ کے لوگ بڑے امن پسند لوگ تھے، یعنی کما لیا، کھا لیا اور اپنے معاملات کو، دنیاوی معاملات کو دیکھ لیا۔ اب انہوں نے راتوں رات حملہ کیا، مسلمانوں کو بے دریغ، ان لوگوں کو، بنو خزاعہ کے لوگوں کو بے دریغ قتل کیا، ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کے جوانوں کو تہے دیکھ کر دیا، خون کی ندیاں بہا دی، اور قریش کو بھی اپنے ساتھ ملایا۔ حتیٰ کہ شرط کیا تھی کہ 10 سال تک کوئی جنگ۔ اب یہ ہے حضور کے حلیف، حضور کے ساتھی قبیلے والے بنو خزاعہ، رہتے مکہ میں تھے، مکہ کے گرد قبائل تھے نا۔ اب انہوں نے راتوں رات اٹیک کیا، بوڑھوں کو، بچوں کو، جوانوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ کچھ لوگ اپنی جان بچا کر حرم کعبہ میں آ گئے، بیت اللہ شریف حرم، جہاں پر قتل کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا، مگر وہاں بھی باز نہ آئے۔ وہ بنو بکر اور بنو کنانہ اور قریش کے کچھ لوگوں نے مل کر وہاں پر بھی بے دریغ قتل شروع کر دیا، لوگوں کو مارا۔ اب اس کی خبر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، آج بنو کنانہ اور بنو بکر نے بنو خزاعہ پر بڑا ظلم کیا ہے، آج بڑا ظلم کیا ہے، اور قریش نے وہ جو معاہدہ کیا تھا حدیبیہ میں، آج اس معاہدے کو توڑ دیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان میں اتنی جرت تھی کہ وہ توڑ دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ یا رسول اللہ، سب خیر ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں عائشہ، سب خیر ہی خیر، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اب انہوں نے معاہدہ توڑا۔ اب بنو خزاعہ قبیلہ کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا عمر بن سالم۔ کیا نام تھا؟ عمر بن سالم۔ وہ 40 افراد کا لشکر لے کر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ السلام اس وقت مدینہ طیبہ میں موجود تھے، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مجلس میں موجود تھے۔ اب جب وہ آیا روتا ہوا عمر بن سالم خزائی، اور وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم پر بڑا ظلم ہوا ہے، ہمیں تہے تہے کر ڈالا، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو شب خون مار کر قتل کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ، حرم کے تقدس کا بھی پامال، تقدس کو پامال کر دیا ہے انہوں نے۔ یا رسول اللہ، آپ اپنے جانثار صحابہ کو جو بکھرتے ہوئے سمندروں کی مانند ہیں، جو ڈھاٹے مارتے ہوئے سمندروں کی مانند ہے، ہمیں آپ کے جانثاروں کی ضرورت ہے، آپ کرم نوازی کیجیے۔ اب چونکہ حلیف قبیلہ تھا حضور کا ساتھ دینے والے، جب کسی نے ساتھ نہ دیا، بنو خزاعہ آگے بڑھ کر حضور کا ساتھ دینے والے تھے۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ ساری رودات سنی، ساری داستان، ظلم کی داستان، ستم کی داستان، کہ کس طرح بنو بکر نے اور بنو کنانہ نے اور قریش نے مل کر بنو خزاعہ کے بچوں پر، بوڑھوں پر، عورتوں پر حملہ کیا، حالانکہ عرب کا یہ وتیرہ ہی نہیں تھا کہ بچوں اور بوڑھوں اور خواتین کو قتل کر دیتے، مگر انہوں نے بے دریغ قتل کیا۔ وجہ کیا تھی؟ تکلیف دینا بنو خزاعہ کو مقصود نہ تھا، تکلیف دینا ذات مصطفیٰ کو مقصود تھا، کہ حضور کو تکلیف ہو۔ ان کا مرکز و محور صرف اور صرف رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ ارے جنہوں نے تلواروں کے سائے میں تیز سے مصطفیٰ کو نکالا، اور رات کے اندھیرے میں حضور کو قتل کرنے کی جنہوں نے سازشیں کی تھی، اور جنہوں نے جنگیں مسلط کی مصطفیٰ پر، پہلی جنگ بدر کی، دوسری احد کی جنگ مسلط کی، خندق کی جنگ غزوہ مسلط ہوا، یہ سارے کے سارے کس مقصد کے لیے تھے؟ رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور رشتہ داروں میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، صحابہ کرام مہاجرین اور ادھر انصار کے جنہوں نے پناہ دی تھی مہاجرین کو، ان کا مقصد یہ تھا کہ تکلیف ان کو ہو جو حضور کے جانثار ہیں، اور سب سے زیادہ تکلیف مصطفیٰ کو دینا چاہتے تھے۔ مگر جب حضور کو تکلیف سے بچانے والا میرا رب ہو، جب رب ہو
اور رب کا یہ اعلان ہو واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص روئے زمین پر آپ کے قتل کی وجہ نہیں بن سکتا، کوئی شخص نہیں بن سکتا۔ اس وقت بنو خزاعہ کا جو سردار تھا اس کا نام تھا عمر بن سالم، جب اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بڑا ظلم ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہان میں آ گئے۔ آقا مطہر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن سالم نصرتا یا عمر بن سالم، عمر بن سالم، اے عمر بن سالم تو فکر نہ کر، غم نہ کر، محمد عربی بھی تیرے ساتھ اور محمد عربی کے سارے جانثار بھی تیرے ساتھ، ہم تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ اور آقا کریم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب آقا نے فرمایا اے عمر بن سالم محمد عربی تیرے ساتھ ہے، اور ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا والذی نفسی بیدیہ، اس ذات کی قسم کے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، فرمایا لأمنعنہم مما امنوا منہ نفسی و اہلی و بیتی، اے عمر بن سالم تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی اور تمہارے قبیلے والوں کی محمد عربی کہ جس کے قبضہ جس کی جان خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، فرمایا میں دشمنوں سے تمہارا دفاع ایسے کروں گا منہ نفسی کہ جس طرح اپنی جان کا دفاع کرتا ہوں، وہ اہلی جس طرح اپنے اہل و عیال کا دفاع کرتا ہوں، اور وہ بیتی اور جس طرح اپنے گھر کا دفاع کرتا ہوں۔ حضور نے ان کو تسلی دی، میں گھبراؤ نہیں، میں محمد تمہارے ساتھ ہوں۔ حضور صرف اتنا ہی کہہ دیتے کہ گھبراؤ نہیں تو یہ بات کیا تھوڑی تھی؟ بولے نہیں، پھر حضور نے جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس رب کی عزت کی قسم میں تمہارا ساتھ ان دشمنوں کے مقابلے میں ایسا دوں گا جس طرح اپنی ذات کا دفاع کرتا ہوں، جس طرح اپنے گھر والوں کا دفاع کرتا ہوں، اور جس طرح اپنے اہل و عیال کا دفاع کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات جب خبر پہنچ گئی، اب بنو خزاعہ کے لوگ واپس لوٹ گئے، ادھر مکہ والوں کو یہ تشویش لاحق ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر آج محمد عربی اپنی جانثاروں کے ساتھ نکل آئے اور جنہیں ہم بظاہر بغیر دلیل کے کمزور سمجھ رہے ہیں اور جنہیں سمجھ رہے ہیں شاید جنگ معطا میں ان کو کافی نقصان ہوا ہے، اور اگر وہ اپنے لشکر کو لے کر مکہ پر چڑھائی کر دے تو پھر کیا ہوگا، اہل مکہ کو تحریک کر دے پھر کیا ہوگا، قریش مکہ کا اگر وہ ان پر تلوار اٹھائیں تو پھر ہم کیسے دفاع کریں گے اپنا؟ لہذا ابو سفیان کو تیار کیا گیا۔ ابو سفیان بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اسلام جو قبول کیا تھا وہ بھی فتح مکہ کے موقع پر ہی کیا تھا، وہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج ہی بیان کر دیا جائے، لیکن چونکہ ایک طویل داستان ہے عشق کی، بھئی سارے صحابہ حضور سے تو عشق کرتے تھے، میرا عشق بھی تم، میری جان بھی تم، میرا دین بھی تم، ایمان بھی تم، میرا جسم بھی تم، میری روح بھی تم، میرا قلب بھی تم، جن جان بھی تم، میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تم، میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تم، میرے فرض فریضے حج زکاتہ، میرے فرض فریضے حج زکاتہ، اذان بھی تو، ایمان بھی تو، نماز بھی تو، میرا سب کچھ یا رسول اللہ آپ ہی ہیں۔ یہ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھنی وہ فرماتے ہیں، اب حضور کے لیے حضور کے جانثار تو ہمہ وقت حاضر ہوتے تھے، اب ابو سفیان کو جب اطلاع ملی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے بنو خزاعہ کے کچھ لوگ نکلیں اور وہاں جا کر ہمارے خلاف بیان دے دیں، خلاف کیا دینا تھا، معاہدہ تو انہوں نے توڑ دیا تھا۔ اب ابو سفیان جب نکلا تو مدینہ طیبہ کے راستے میں کچھ لوگ ملے اور ان لوگوں سے پوچھا، بدیل بن ورقہ بھی ایک شخص تھا وہ بھی ملا اور کہا تم مدینہ سے آ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں مدینہ سے نہیں آ رہے۔ اور بھی راستے میں لوگ ملتے، ابو سفیان ان سے ملتا اور پوچھتا کہ مدینہ سے تو نہیں آ رہے؟
تاکہ پتہ چلے کہ ہم سے پہلے تو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر گیا. تو اس چیز کا ڈر بھی تھا, خوف بھی تھا ابو سفیان کو. لیکن بالآخر مدینہ طیبہ ابو سفیان پہنچ گیا. جب مدینہ طیبہ پہنچا تو ابو سفیان کی ایک بیٹی, ان کا نام ہے ام حبیبہ. کیا نام ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ ام حبیبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے, جو ام المومنین ہے, بیٹی ہے ابو سفیان کی. اب اپنی بیٹی کے گھر گئے. اب جب گھر گئے تو بیٹی نے باپ تھا, باپ کا ایک احترام تھا, اندر داخل کیا. اب قریب ہی رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر مبارک درست فرما کر کھڑی تھی کہ ابو سفیان بغیر بتائے اس بستر پر بیٹھنے لگا. حضرت ام حبیبہ آگے بڑھی اور بستر کو لپیٹ دیا. کہا بیٹی کیا تم مجھے اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں اس بستر پر بیٹھوں؟ تو اسی وقت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین وہ فرمانے لگی بے شک آپ میرے باپ ہیں, مگر کافر ہیں, مگر مشرک ہیں, مگر نجس ہیں, اور ایک کافر اور نجس پاک رسول کے پاک بستر پر بیٹھے میں یہ گوارا نہیں کرتی. یہ ادب تھا بستر مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے باپ کو بھی, وہ بیٹیاں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ دیتی ہیں اپنے باپ کی محبت میں, بھائیوں کے پیچھے, یعنی یہ محبت جذباتی رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے شوہروں کو بھی خاطر میں نہیں لاتی, مگر قربان جائیں حضور علیہ السلام کی صحبت میں جو آ گیا وہ پھر اپنے ماں باپ کو بھی بھول گیا. اس نے یہ تو کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, مگر پھر پلٹ کر واپس جانے کی بات نہیں کی. حضور کے ایک غلام تھے, ان کا نام تھا حضرت زید. کیا نام تھا؟ زید بن حارثہ. یہ حضور کے غلام تھے. یہ حضور کے پاس پلے بڑے. کچھ عرصے کے بعد والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا تو حضور کے پاس ہے. اب بیٹے کو لینے کے لیے گئے تو بیٹے نے ماں باپ کو دیکھا, باپ کی شفقت, ماں کی ممتا تڑپ رہی ہے, بیٹا سامنے. تو بیٹے کو کہا کہ بیٹا ہماری شفقتیں پتری تڑپ رہی تھی, مدتوں سے ہم نے تمہیں نہیں دیکھا. حضرت زید بن حارثہ نے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آستانہ مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا ابا جان کس شفقت کی بات کرتے ہیں, اما جان کس مانتا اور محبت کی بات کرتے ہیں. خدا کی قسم جنہیں اس آستانہ پاک سے محبتیں ملتی ہیں دنیا میں کہیں ویسی محبت مل ہی نہیں سکتی. ابو سفیان مایوس ہو کر وہاں سے نکلا. مسجد نبوی میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ابو سفیان آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا جو آپ کے ساتھ حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا, چونکہ سردار بھی تھا نا قریش کا, اور کہا کہ جو معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ کے اندر میں چاہتا ہوں کہ اس میں توسیع ہو, یعنی اضافہ ہو جائے معاہدے کے اندر. اب حضور کو تو ساری خبر ملی تھی کہ تم نے کرتوت کیا کی, تم نے کس طرح بنو خزاعہ پر شب خون مارا, حضور کو ساری خبر تھی. اب حضور نے پوچھا اچھا توسیع کروانے آئے ہو؟ جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توسیع کروانے آئے. حضور نے فرمایا تم نے معاہدے کی پاسداری کی ہے؟ اس نے کہا جی جی ہم نے کیا. بتایا نہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. بھائی حضور کو کیسے خبر ہو گئی؟ حضور کو جو اللہ خبریں دینے والا ہے, حضور کو تو تم وہ کرتے نہیں جس کی خبر پہلے ہو جاتی. بھئی حضور کو خبر تھی تبھی تو معاہدہ کر لیا حدیبیہ کا کہ تم نے توڑنا ہے, حضور نے معاہدہ کر لیا. بھئی 2 سال تک معاہدہ کو تم خود نہیں رکھ سکے. اب حضور علیہ السلام سے اس نے آگے بات نہیں کی, نہیں بتایا کہ ہم نے بنو خزاعہ کے ساتھ کیا ظلم کیا, نہیں بتایا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اب ابو سفیان وہاں سے مایوس ہوا. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابی ہے صدیق اکبر, اور یہ یاد رکھنے کافروں کو بھی پتا تھا اگر حضور کے بعد کسی کے پاس جانا ہے کوئی دروازہ ہے تو وہ صدیق اکبر کا دروازہ تھا. حضرت صدیق اکبر کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں آیا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کرو, اور وہ جو معاہدہ حدیبیہ کا ہے
کہ جس میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی اس معاہدے کو اسی طرح برقرار رکھا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس وقت اس سے ابو سفیان سے کہا جواری فی جواری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہا کہ ارے میرا فیصلہ پوچھتے ہو، میرا فیصلہ کیا ہے؟ خدا کی قسم ہمارا فیصلہ رسول اللہ کے فیصلے کے تابع ہے، ہم وہ قدم کبھی نہیں اٹھاتے جو مصطفیٰ نے نہیں اٹھایا، اور جس کا حکم مصطفیٰ نے نہیں دیا ابو بکر کی کیا مجال کہ وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کر سکے؟ کہا نہیں، جواری فی جواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا فیصلہ حضور کے فیصلے کے تابع ہے۔ مایوس ہوا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ عمر تو پھر عمر تھے، عمر تو پہلے تلوار بعد میں زبان، بعد میں کلام، پہلے تلوار بعد میں کلام۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا میری رسول اللہ سے سفارش کر دو، معاہدے کو برقرار رکھنا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے بدبخت کس معاہدے کی بات کرتا ہے؟ ارے جو حدیبیہ نے معاہدے کیے نا، میری تو دعا یہ ہے کہ وہ نئے سارے معاہدے پوشیدہ ہو جائے اور ہمارا کوئی معاہدہ تمہارے ساتھ نہ ہو، اور جو بھی معاہدہ ہو اللہ کرے وہ معاہدے ٹوٹ جائے ٹوٹ جائے ٹوٹ جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی معاہدہ ہو۔ کیوں؟ عمر تو چاہتے ہی یہ تھے کہ تلوار اٹھاؤ، ان بدبختوں کی گردنیں اڑاؤ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹکا سا جواب دیا۔ ابو سفیان مایوس ہو گیا، مایوس ہو کر پھر واپس عثمان غنی کے پاس۔ عثمان غنی نے بھی کہا جواری فی جواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور کا فیصلہ ہمارا فیصلہ حضور کے فیصلے کے تابع۔ پھر حضور حضرت عثمان غنی کے بعد مولا علی کے پاس آیا، مولا علی کے بعد سیدنا کائنات کے پاس گیا، پھر مختلف سرداروں کے پاس گیا۔ جب کہیں کوئی بات ابو سفیان کی نہ بنی، واپس مولا علی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے علی المرتضیٰ، میں التجا کرتا ہوں کہ کوئی صورت بتا دیں، کوئی راہ بتا دیں۔ حضرت مولا علی نے کہا کہ ہم تو کوئی فیصلہ اپنی طرف سے نہیں دے سکتے، ہاں مسجد میں جا کر اعلان کر دو، امن و امان کا اعلان کر دو۔ تو جا کر ابو سفیان نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ ہماری طرف سے جو معاہدہ تھا حدیبیہ کے اندر وہ برقرار ہے، ہماری طرف سے 10 سال تک تم امن میں ہو، اور مجھے امید ہے کہ تم اس امن کے معاہدے کو قائم رکھو گے، حالانکہ خود توڑنے والے ہیں، خود زبانیں توڑنے والے ہیں۔ اب چونکہ اس کا صرف اعلان تھا اور حضرت مولا علی نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ اس اعلان کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ جس پر رسول اللہ نے کوئی بات نہیں کی تو پھر کسی مسلمان کی کیا مجال کہ وہ اپنی حکمت کے ساتھ کوئی بات کر سکے۔ اب جب اتنی بات کر کے وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا، ابو سفیان تقریباً 1 ہفتے سے زائد مدینہ طیبہ میں رہا۔ اس کو خبر تھی اگر یہ معاہدہ پھر سے میں نے برقرار نہ رکھا، پھر سے برقرار نہ رکھا تو مسلمان لشکر جرار لے کر ہم پر حملہ آور ہوں گے، لہٰذا اس معاہدے کی کوئی نہ کوئی سبیل ہونی چاہیے تاکہ وہ معاہدہ برقرار ہو۔ مگر وہ مایوس ہو کر واپس آیا۔ ادھر لوگوں نے اعتراض کیا کہ ابو سفیان مرتد ہو گیا ہے، یعنی ان کے نزدیک مرتد ہونا یہ مسلمان ہونا تھا، کہا یہ ابو سفیان مرتد۔ مگر ابو سفیان نے اپنا وہ جو ارتداد کا فتویٰ انہوں نے لگایا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اگلے روز آیا اور اگلے روز بتوں کے سامنے اس نے اپنا سر بھی منڈایا، قربانی بھی کی، اور اس کا جانور کا جو خون تھا وہ بتوں پر، نائلہ پر، اصحاب پر اس نے مل بھی دیا، اصحاب پر اور نائلہ پر۔ یعنی یہ وہ 2 بت تھے کہ جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مددگار ہیں، یہ ہمارے مددگار ہے، مگر مددگار تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ اقرار ابو سفیان نے بھی کیا تھا بعد میں۔ اب جب قربانی دے چکا، سر منڈا چکا، واپس آیا، قبیلے والوں نے پوچھا ابو سفیان 10 دن لگا کے مدینہ طیبہ میں آئے ہو، چھوٹا سا کام تمہیں دیا تھا کہ معاہدے کو پھر سے برقرار کرو۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اس معاہدے کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم، خدا کی رب کو تو وہ مانتے تھے نا، مگر وہ بتوں کے ساتھ پوجا بھی کرتے تھے۔ کہا کہ کس معاہدے کی بات کرتے ہو؟ ارے وہ معاہدہ میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، ان کی حالت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کی چھینٹیں زمین پر نہیں گرتی، وہ کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی پر گرتی ہیں، وہ اپنا ناک پھینکتے ہیں،
وہ لعاب کہیں نہیں گرتا زمین پر، وہ کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی پر گرتا ہے، اور جس کو ملتا ہے اسے تو بھول جاتا ہے، جسے نہیں ملتا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ حضور کا لعاب دہن فلاں صحابی کی ہتھیلی پر تھا، بس وہ ہتھیلی پر لعاب دہن مبارک کو من لیتا ہے جسم پر، مگر کیا ہے اس کو مس کرتا ہے اس کے ہاتھ کے، جس کے ہاتھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک لگ گیا، جب اس کو مل کر وہ بھی اپنے چہرے پر من لیتا ہے برکت کے طور پر، بس میں نے یہ عزت، یہ عظمت، یہ اطاعت، یہ فرما برداری میں نے جو صحابہ کی حضور کے ساتھ دیکھی، کسی سلطان، کسی شہنشاہ اور کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی تعظیم صحابہ مصطفیٰ کی کرتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا یہاں ہمارا کام بننے والا نہیں ہے۔ اب جب ابو سفیان کو یہ خبر ساری ان کو مکہ والوں کو دے دی، ادھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگلے روز حجرے سے باہر تشریف لائے، اور حجرے سے باہر آ کر آپ تنہا مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہوئے۔ جب مسجد نبوی بیٹھے تھے، صحابہ کہتے ہیں جب حضور تنہا ہوتے تو کسی کی جرت نہ تھی کہ کوئی حضور کے پاس آ جاتا، اور دور سے حضور جس کو طلب کرتے بس وہی حضور کے پاس آ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو بلواؤ، صدیق اکبر آئے، مشورہ کیا، پھر فرمایا عمر کو بلاؤ، عمر فاروق آئے، مشورہ کیا۔ اب جب صدیق اکبر کے ساتھ مشورہ کیا تو مشورہ کرنے کے بعد دائیں جانب بٹھا دیا۔ جب عمر فاروق کے ساتھ مشورہ کیا تو عمر فاروق گفتگو کے دوران کہنے لگے یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کو ساحر کہا، انہوں نے آپ کو کاہن کہا، انہوں نے آپ کو شاعر کہا، انہوں نے آپ کو مجنون کہا، انہوں نے آپ کو مفتری کہا، اتنی اذیتیں آپ کو دی اور ہم انہیں ایسی چھوڑ دیں گے؟ یہ بلند آواز سے کہا۔ اتنی بات کر کے حضور نے فرمایا عمر میری بائیں جانب۔ جب بھی صحابہ سے پوچھتے نا بتاؤ ابو بکر و عمر کی بات، تو ہمیشہ صحابہ کہتے حضور ابو بکر عمر، حضور ہمیشہ ابو بکر کو اپنی بائیں جانب رکھتے۔ فتح مکہ کے لیے جب جا رہے تھے میرے مصطفیٰ تو حضور کی دائیں جانب اور کوئی نہیں، حضرت صدیق اکبر تھے۔ اتنی محبت تھی۔ اب حضور علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو صدیق اکبر کی طرف دیکھا اور کہا اے میرے صحابہ، یہ ابو بکر کی مثال ایسی ہے جیسی ابراہیم علیہ السلام کی، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے معاملے میں جس طرح نرمی رکھتے تھے لوگوں کے ساتھ، ابو بکر بھی اسی طرح نرمی رکھتے ہیں۔ اور یہ عمر ہے، اس کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی جیسی ہے، جس طرح نوح علیہ السلام اللہ کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ بڑے سخت تھے، اسی طرح عمر بھی بہت سخت ہے۔ یا رسول اللہ بات کیا ہوئی، آپ بھی تو بتائیں۔ فرمایا کہ میں نے مکہ پر اٹیک کرنے کے لیے، یعنی اہل مکہ پر، مکہ کو تو آزاد کروانا تھا نا بتوں سے، تو اہل مکہ کی طرف جب میں نے کہا کہ اپنا لشکر جرار لے کر جاتے ہیں، ابو بکر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی تو قوم ہے، آپ کے تو پیارے ہیں وہ آپ کی رشتہ داریاں بھی تھی وہاں پر، یا رسول اللہ بس چھوڑ دو۔ کیا کریں؟ چھوڑ دو۔ عمر سے پوچھا تو عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یاد نہیں ہے مکہ کی رات میں تلواروں کے سائے میں دیش سے نکالا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک انہوں نے آپ کو شیب ابی طالب کو معصور رکھا تھا، آپ پر اذیتوں کے پہاڑ اٹھا دیے تھے، آپ کو برا بھلا کہا، اعتراضات کیے، تانا زنی کی، پتھر مارے، خون بہنے لگا، بندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چچا حضرت امی حمزہ کے ساتھ ان بدبختوں نے کیا سلوک کیا، یا رسول اللہ کیا اسے چھوڑ دیں گے؟ یہ عمر ہے، یہ کیا ہے؟ عمر ہے۔ کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں عمر تم نے ٹھیک کہا۔ اب دیکھیں دونوں کو لے کر حضور چلے کیسے ہیں، دونوں کو مشورہ کن سے کر رہے ہیں؟ مشورہ کن سے کر رہے ہیں؟ جو سب آرڈینیٹ ہیں، حضور کے تابع افراد ہیں، حضور کے ذریعے تو انہیں ایمان نصیب ہوا، حضور کے ذریعے تو اللہ ان پر راضی ہوا، اپنی رضا اپنی رحمت کی بارشیں اللہ نے کی، مگر مشورے بھی انہی سے کر رہے ہیں میرے آقا۔ وشاورہم فی الامر، محبوب ان سے مشورہ کیا کرے، آپ کا مشورہ کرنے سے ان کی دل جوئی ہوتی ہے۔
یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ حضور نے مشورہ کیا. پتہ تو خبریں تو حضور کو ساری ہیں، خبریں تو مصطفیٰ کو ساری ہیں، مگر اس کے باوجود بھی یہ مشورہ کریں گے تو ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے. اب حضور نے مشورہ کر لیا، اب ٹائم بھی ہو گیا، وقت ہو گیا. اس کے بعد پھر حضور نے حضرت، بس کے بعد یہاں پر ختم کروں گا. آگے بڑی خوبصورت بات ہے کہ ابو سفیان ایمان کیسے لے کر آئے، اور ابو سفیان کے ساتھ حکیم بن حزام ایمان کیسے لے کر آئے. اور حضور علیہ السلام کے جانثار صحابہ نے جب ابو سفیان قریب سے گزرا تو کہا آج تو قتل کا دن ہے، آج تو قریش کی بے عزتی اور رسوائی کا دن ہے. اور یہی بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو حضور نے فرمایا نہیں، میرے اس صحابی نے بات غلط کی ہے، خدا کی قسم آج تو رحمت کا دن ہے. مکہ جا رہے ہیں، 10,000 کا لشکر ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی، حضرت خالد بن ولید جیسے سیف اللہ، وہ سارے کے سارے جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے چاہے تو خون کی ندیاں بہا دیں میرے مصطفیٰ، مگر خون کی ندیاں نہیں بہائی. ان سے پوچھا اے اہل مکہ بتاؤ، نظن بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں، تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو، کیا گمان رکھتے ہو، بتاؤ. انہوں نے آگے جواب کیا دیا، انہوں نے کہا نظن خیرن، آپ تو سراپا خیر ہے، سراپا عفو درگزر ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا فضل ہے، سراپا جود و کرم ہے، سراپا جود و عطا اور سراپا جود و سخا ہے مصطفیٰ. آپ اخن کریم، اخن کریم، آپ تو بڑے کریم بھائی ہیں. نبی کریم، یہ کفار نے کہا کہ آپ نبی کریم ہیں، اور آپ بڑے ہی نرم دل ہیں، حلیم ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں. یہ حضور جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور لوگوں کو یہ امید ہے، اور پھر جس طرح رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی دلجوئی کی کہ یہ ایمان لے آیا ہے، ذرا مکہ جائے گا نا اس کی عزت بھی بڑی ہوگی. اور ابو سفیان نے کہا کہ بتائیں نا مکہ جاؤں تو وہاں جا کر لوگوں سے کیا کہوں کہ مکہ والے خوش ہو جائیں کہ ابو سفیان آیا ہے، کوئی تحفہ دار گئے مصطفیٰ سے لایا ہے، کوئی گفٹ لے کر آیا ہے ابو سفیان. حضور نے فرمایا اے ابو سفیان جا اور جا کر اعلان کر دے کیا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں آج داخل ہو گیا اس کو مصطفیٰ امن کی نوید سنا دیتے ہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. ابو سفیان نے کہا بس میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے، اب آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ آئندہ جو بدر مبارک میں بیان کروں گا. آپ ذرا وقت سے تشریف لائیے. تو میں نے رکنا تو ہے کوئی نہیں، یہ تو کارواں جا رہا ہے مدینہ طیبہ، ہم نے تو رکا، ہمارا سٹاپ بھی کوئی نہیں، نان سٹاپ. تو انشاءاللہ آپ تشریف لائیے گا تو بقیہ جو ہے غزوہ فتح مکہ انشاءاللہ بیان ہوگا. وما علینا الا البلاغ.